ہر کتاب پڑھنے کے قابل نہیں ہے. آپ جی کہتے ہیں تفسیر ہے نا, تفسیر ہے قرآن پاک کی, ترجمہ کیا ہے. ترجمہ کیا کیا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ہم نے گمراہ پایا اور ہدایت دی. ہم نے راہ سے ہٹا ہوا پایا تو رستہ دکھایا. اور کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ ہم نے بھولا ہوا پایا تو راستہ دکھایا. ہمارے علماء نے بھی ترجمہ کیا ہے. اسی آیت کا ترجمہ ہمارے علماء نے کیا ہے. وہ ترجمہ کیا ہے؟ ہمارے علماء نے ترجمہ کیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا. اپنی محبت میں وارفتہ پایا. فَهَدَىٰ. اور آپ کو اپنی بارگاہ کا راستہ دکھایا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا. ضالًا کا معنی محب. ضالًا کا معنی گمراہ نہیں. ضالًا کا معنی ہم نے گمراہ پایا. کون سی گمراہی کی ہے؟ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. ایک حدیث پاک جو حدیث کی ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اہل یہود جو یہودی ہیں ان کے 70 فرقے ہوں گے, 71 فرقے ہوں گے, اور ان 71 میں سے ایک جنتی اور باقی سارے جہنمی ہوں گے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصارہ کے 72 فرقے ہوں گے, ان میں سے ایک جنتی ہوگا اور باقی سارے جہنمی ہوں گے. یہ حدیث کی ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور پھر میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ان میں ایک جنتی ہوگا, باقی سارے جہنمی ہوں گے. اور وہ جو ایک جنتی ہے وہ کون ہے؟ وہ اہل سنت و جماعت ہیں. آگے حدیث کے الفاظ ہیں, حدیث کی وضاحت ہے. دوسری حدیث ایک حدیث کی وضاحت کر رہی ہے, اس کی تفسیر کر رہی ہے. وہ اہل سنت و جماعت ہیں. اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا, کیونکہ ہم دیکھیں نا, ہم گفتگو سنتے ہیں, جمعے پڑھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, حج کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں, تسابیح پڑھتے ہیں, طرح طرح کی عبادتیں کرتے ہیں, مسجدوں کو بناتے ہیں, مدارس بناتے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ ہماری نیت کیا ہے؟ تاکہ ہماری بخشش ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے, بخشش ہو جائے. اور اگر یہ سارے کام کر کے پھر بھی وہ ناراض رہے تو پھر کوئی فائدہ ہے نہ. سب سے پہلی بات وہ ہے عقیدہ. وہ ہے عقیدہ. اگر عقیدہ درست ہو تو اس کے بعد سارے عمل اسے نفع دیں گے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا, اور وہ اہل سنت و جماعت ہیں. اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کو گمراہ پایا, ہدایت دی, راہ سے ہٹا ہوا پایا تو راہ دکھلائی, بھولا ہوا پایا تو یاد دلایا. یہ معاملہ نہیں ہے. معاملہ کیا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک اور اعلان نبوت سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک آپ کی زندگی کے اندر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا, ایک لحظہ بھی ایسا نہیں آیا, ایک دقیقہ بھی ایسا نہیں آیا, ایک وقت بھی ایسا نہیں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی قولی کوئی فعلی گمراہی ظاہر ہوئی ہو.
دیکھیں نہیں یہ ترجمہ کر دینا کتنا آسان ہے کہ ہم نے ان کو گمراہ پایا اور ہدایت دی. انسان دعویٰ کرتا ہے، عقل مند لوگ ہیں آپ، دعویٰ کرتا ہے تو دعوے کی دلیل چاہیے، دعوے کی دلیل چاہیے. آپ کسی کو گمراہ کہتے ہیں تو اس کی گمراہی ثابت کریں، اس کی گمراہی ثابت کریں. 40 سال تک اور 40 سال کے بعد وصال تک، وفات تک کوئی ایک گمراہی جو نبی پاک کی ذات سے سرزد ہوئی ہو وہ بیان تو کرے کوئی اٹھ کر. تو لا محالہ پھر ماننا پڑے گا وَوَجَدَكَ ضَالًّا کا معنی گمراہی نہیں بلکہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا اپنی محبت میں ورفتہ پایا، ورفتہ پایا. کچھ لوگ یہاں ایک اور اعتراض کرتے ہیں، میں اس آیت کو سمجھانا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے جو معانی ہیں نا ہمارے علماء نے بیان کیے ہیں وہ بھی بیان کرتا ہوں، جو ہمارے ایمان کو انشاءاللہ جلا بخشیں گے، رونق بخشیں گے ہمارے ایمان کو. ایک بھی گمراہی نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے، ایک بھی گمراہی نہیں ہے. کہتے ہیں جی کہ 40 سال جو پہلی زندگی ہے نا اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی، اس کی بات نہ کرو کیونکہ وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، وہ دلیل نہیں ہے، کیونکہ وہ نبوت کی زندگی نہیں ہے، وہ وحی کی زندگی نہیں ہے، وہ رسالت کی زندگی نہیں ہے. اس لیے وہ ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں. حجت اور دلیل وہ 40 سال بعد اعلان نبوت کے بعد والی زندگی ہے. لہذا پہلی جو 40 سالہ زندگی ہے اس کی بات نہ کرو. میں ان لوگوں کو قرآن پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں، حدیث پاک پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں، تفاسیر پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں. آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، تفاسیر کا مطالعہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ کیا ہے اپنی نبوت کا، مکے کے اندر کفار مکہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی توحید کی طرف دعوت دی اور اپنی رسالت کی دعوت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ وہ ہے جو واحد ہے، احد ہے، عبادت کے لائق ہے، یہ بت عبادت کے لائق نہیں. یہ جب دعویٰ کیا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دلیل چاہیے تھی، دعوے کی دلیل چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کوہ صفا پر تشریف لے گئے. وہاں تشریف لے جا کر آپ نے سارے کفار مکہ کو، رؤسائے مکہ کو، مکے کے سرماؤں کو بلایا کہ آؤ محمد تجھ سے ایک بات کرنا چاہتا ہے. تو جب سارے کافر وہاں جمع ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے پڑھا ہے یہ کتابوں کے در علماء سے سنا ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا اے کفار مکہ، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں مان جائیں گے. فرمایا کیوں مانو گے؟ کہنے لگے اس لیے مانیں گے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے مان جائیں گے. آپ نے فرمایا اگر تمہیں اتنا یقین ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، سچ کہتا ہوں، صادق ہوں، تو پھر یہ بات بھی مان جاؤ کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، میں اس کا رسول ہوں. تو وہ بڑبڑاتے ہوئے آپس میں باتیں کرتے ہوئے چلے گئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العزت کی توحید کی طرف دعوت دی، اس کی الوہیت ربوبیت کی طرف دعوت دی، اپنی رسالت کی دعوت دی، اپنی رسالت کا دعویٰ کیا، اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ کیا، تو جب اللہ رب العزت کی توحید کا دعویٰ کیا، اپنی رسالت کا دعویٰ کیا، تو اس دعوے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی دلیل دی ہے وہ چاند کو توڑ کر نہیں دی، چاند کو توڑ کر نہیں دی، وہ سورج کو واپس موڑ کر دلیل نہیں دی، وہ درختوں کو اپنے پاس بلا کر دلیل نہیں دی، وہ کنکریوں سے کلمہ پڑھا کر دلیل نہیں دی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور اللہ رب العزت کی توحید کی پہلی دلیل کیا دلیل دی ہے؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ لوگوں میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، میرے جیسا کوئی شخص ہے تو لاؤ سامنے۔ تو کہتا ہے کہ 40 سال پہلی زندگی کی بات نہ کر، نبوت کی پہلی دلیل اور خدا کے توحید کی پہلی دلیل وہ مصطفیٰ کی 40 سالہ زندگی ہے، وہ 40 سالہ زندگی ہے جس کی تو کہتا ہے بات نہ کر۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا۔ محبوب ان بیوقوفوں سے کہہ دے کہ یہ دلیل مانگتے ہیں، انہیں کہہ دے میری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، تمہارے ہاتھوں میں پیدا ہوا ہوں، تمہارے ہاتھوں میں جوان ہوا ہوں، میری جوانی کو تم نے دیکھا ہے، میرے لڑکپن کو تم نے دیکھا ہے، میری پیدائش کو تم نے دیکھا ہے، میں مکے کے باہر سے نہیں آیا، تمہارے مکے میں پیدا ہوا ہوں، میں کوئی اجنبی نہیں ہوں، تمہارے ہاں پیدا ہوا ہوں، میری زندگی کو تو دیکھو، میں کوئی اجنبی نہیں ہوں کہ دوسرے شہر سے آیا ہوں اور یہاں آ کر نبوت کا کھیل نچا رہا ہوں، نہ اسی مکے میں پیدا ہوا ہوں اور تمہارے گھروں کے اندر پیدا ہوا ہوں۔ 40 سالہ زندگی ہے کہ سامنے لاؤ، کوئی عیب ہے میرے اندر دیکھا ہے، کوئی غلطی دیکھی ہے، کوئی گمراہی دیکھی ہے تو سامنے لاؤ۔ یہ پہلی دلیل ہے۔ جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے وہ اس طرح کی باتیں کرتے جی 40 سالہ زندگی کی بات نہ کرو، نہ قرآن کو پڑھو، قرآن پڑھنے کی دعوت دے رہا ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ تمہارے پاس عقل نہیں، شعور نہیں، فہم نہیں، ادراک نہیں، اپنے آپ کو ابو الحکم کہتے ہو، اپنے آپ کو بڑے بڑے شاعروں میں شمار کرتے ہو، بڑے بڑے نظم تمہیں یاد ہیں، تمہیں یہ یاد نہیں کہ میں بھی مکے میں پیدا ہوا ہوں۔ تم گناہ کرتے ہو، بتوں کے آگے جھکتے ہو، اپنے سر لات و عزا کے سامنے جھکاتے ہو، شراب نوشی کرتے ہو، اپنے بچوں کو زندہ درگور کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، فراڈ کرتے ہو۔ کبھی مجھ محمد کو بھی دیکھا ہے ایسے کام کرتے ہوئے؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ پیدائش سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کی آخری لمحے تک ایک بھی ایسی گمراہی نہیں، ایک بھی ایسی آلودگی نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جاری ہوئی ہو۔